بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں عبید اللہ ہوں اور ہم اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس پڑھ رہے ہیں. ہمارے دوسرے ویک کا لیکچر ہے. اٹ از اباؤٹ اے بریف انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اینڈ ریلیٹڈ ہارڈ ویئر. تو انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم کمپیوٹر کی تھوڑی بہت ہسٹری بھی کور کریں گے. پھر کمپیوٹر کی ہسٹری کور کر دینے کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آؤٹ پٹ پہ ڈسکس کریں گے. جو میرے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت اہم ہے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آؤٹ پٹ. اور اس کے علاوہ اس کی کچھ کوالٹیز ہیں جیسے ایکوریسی ہے, ٹائمنگ ہے وغیرہ, یہ تھوڑی بہت بھی اس پہ ڈسکشن کریں گے. پھر ہم کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور پیریفرل ڈیوائسز کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور آخر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ اسمبل کیسے کرتے ہیں, کمپیوٹر کو آپ اسمبل کیسے کرتے ہیں. انفیکٹ اس سمے میں آپ کو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کا لنک بتا دوں گا. باقی اسٹوڈنٹ خود سمجھدار ہیں, انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. تو چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. ہسٹری آف کمپیوٹنگ اینڈ نیٹورکنگ. اب اس ٹاپک کے ڈیٹیلز کے لیے میں تو چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو یہ چند ایک ویب سائٹس میں نے بتائی ہیں, اس کو وہ وزٹ کریں. کافی حد تک یہ بہت بڑا ایریا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. ہمارا بالکل انٹریکٹیو کورس ہے, اس لیے میں نے زیادہ ڈیٹیل نہیں رکھی, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ڈیٹیل میں نے رکھی ہے. تو چلیں ہم بریف سے اس کو ہسٹری کو کور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, کمپیوٹر واز انوینٹیڈ فار پاپولیشن سینسس, دیٹ از کمپیوٹر واز انوینٹیڈ فار اسٹیٹسٹکس. یہاں سے آپ کو کمپیوٹر کی بھی اہمیت سمجھ آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی ایک اور سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس, اس کی بھی اہمیت سمجھ آ رہی ہوگی. The computer was born not for entertainment or email, but out of a need to solve a serious number crunching crisis. وہ کرائسس کیا تھا؟ By 1880 the US population had grown so large that it took more than 7 years to tabulate the US census result. امریکہ میں سینسس ہو گیا, فارمز ڈیٹا کلیکشن فارم فل ہو کر آ گئے, اور اس فارمز پر اس کے باوجود اس فارمز کو جو سمری بنانی تھی, اور اس فارمز کی جو سمری بنانی تھی اس پر کتنا عرصہ لگا؟ 7 سال لگ گئے. اب سینسس خود ہر 10 سال بعد ہوتا ہے, اور اسٹیٹسٹک کا ایک اصول بھی ہے کہ جو رپورٹ لیٹ ہو جائے وہ ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ جو ہیں 10ویں کلاس کا امتحان دیں اور 10ویں کلاس کے امتحان دینے کے بعد بورڈ جو ہے رزلٹ ڈکلیئر کرنے میں 7 سال لگا لے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کو اردو میں ایک بات کہتے ہیں کہ پشتو میں ایک بات کہتے ہیں, اختر تیر شیط نقلی پہ دیوالو تپا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اب یعنی یہ تو بس اب وقت تھا گزر گیا, تو ظاہر ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ رزلٹ جلدی کلیئر ہو جائے. اسی طرح سینسس ہو گیا تو اس کی رپورٹ جلدی آ جانی چاہیے. 7 سال میں تو آبادی بدل جائے گی شہر اور ملک کی. So, the government sought a faster way to get the job done, giving rise to a punch card-based computer that took up entire room. تو وہ تب کمپیوٹر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ کئی کمروں میں آتا تھا. پنچ کارڈ بیس بہت بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا, اور اب آپ کے ہاتھ پہ جو اسمارٹ فون ہوتا ہے اس سے بہت کم صلاحیت کا کمپیوٹر تھا, اور کمرے بھرے جب کئی کمروں میں آ جاتا تھا. بہرحال ٹوڈے وی کیری مور کمپیوٹنگ پاور آن آور اسمارٹ فون دین واز اویلیبل ان دیز ارلی ماڈلس. امیجن دا اسپیڈ آف انوویشن. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انوویشن کی کیا اسپیڈ ہے. Imagine the speed of innovation in computing from their humble beginning in 1880 to the machine of today that surf the internet, play games,
and stream multimedia in addition to crunching numbers. वो जो crunching number ये मतलब डेटा के समरीज बनाने के लिए वो जो शुरू में मशीन बनाए थे उसके वो काम भी करती है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, तरह तरह की गेम्स खेलते हैं, मल्टीमीडिया पे क्या कुछ फिल्में देखते हैं, क्या कुछ होता है, ये सारा कुछ कंप्यूटर वहाँ से यहाँ तक आया है तो बहुत इनोवेशन से गुजरा है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था स्टैटिस्टिक के लिए, ये इतना अहम सब्जेक्ट है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा जी, जो बिल्कुल पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था वो कुछ इस तरह लगता था जैसे आपको इस तरह एक पिक्चर नज़र आ रही है। चार्ल्स बेबेज, an English mechanical engineer, originated the concept of programmable computer. He is considered as the father of computer. He conceptualized and invented the first mechanical computer. और ये कंप्यूटर मैकेनिकल था। मैकेनिकल का क्या मतलब है, इसमें मूविंग पार्ट्स मौजूद थे, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट नहीं था, ठीक है, इसमें मूविंग पार्ट मौजूद थे। इसकी आसान मिसाल है आपके आजकल भी जो कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें जो हार्ड डिस्क लगी होती है ना, वो उसके कई पार्ट मैकेनिकल होते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं वो जो अंदर घूमती हैं, ठीक है, मैकेनिकल। लेकिन आपके हाथ में जो फ्लैश ड्राइव होती है वो मैकेनिकल नहीं होती है, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, वो सॉलिड स्टेट होती है, वो सॉलिड स्टेट होती है। तो बहरहाल ये इब्तदाई कंप्यूटर था, मैकेनिकल था इन अर्ली 19th सेंचुरी। बहरहाल पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि मैकेनिकल जो है दिन ब दिन कम हो रहा है और इलेक्ट्रिकल बढ़ रहा है। मैकेनिकल कम हो रहा है, मूविंग पार्ट्स कम हो रहे हैं और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बढ़ रही हैं। आफ्टर वर्किंग ऑन हिज रिवोल्यूशनरी डिफरेंस इंजन designed to aid in navigational calculation in 1833, he realized that a much more general design and analytical engine was possible. तो बहरहाल ये इब्तिदा थी। ज़ाहिर है मैं दरमियान में बहुत कुछ छोड़ दिया, कहीं पर सिर्फ एक नाम ले लिया और फिर आगे बढ़ गया हूँ। अगर ये पूरा मैं आपको बताऊँगा बहुत वो ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया कि पहला कंप्यूटर कब था और डेवलप हुआ था और किसने डेवलप किया, बस ये मुख्तसर सा जिक्र करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर हमारे पास कंप्यूटर थे, एक अहम लफ्ज़ है। इस दौरान एक बात, ये फ़ायदा ये भी होगा कि आप कुछ ज़रूरी टर्मिनोलॉजी से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर थे और फिर हमारे पास डिजिटल। एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है, चलें इसके थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एनालॉग और डिजिटल क्या है। During the first half of 20th century, many scientific computing needs were met by increasingly sophisticated analog computer. इन कंप्यूटर्स में मसला क्या था, एक तो ये कि हर कंप्यूटर जो है इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड था, मुश्किल था, वो बड़ा यानी इस तरह का था कि आपको जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बिलफर्ज आपने किसी साउंड को रिकॉर्ड करना है, आपने कोई मूवी को रिकॉर्ड करना है, मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है। अब साउंड का रिकॉर्ड, साउंड बेसिकली जो स्टूडेंट मेरी बात थोड़ा बहुत भी उन्होंने साइंस पढ़ी है तो उनको पता है कि साउंड की पिच, साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की लाउडनेस, ये सब कंटिन्यूस वेरिएबल है। और कंटिन्यूस वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये इस तरह के वेरिएबल नहीं है जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है तो 10 होंगे या 15 होंगे या 10 होंगे या 11 होंगे या 12 होंगे, मतलब 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 10 और 11 के दरमियान दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता जब हम स्टूडेंट की तादाद की बात करते हैं। लेकिन जब हम कमरे के टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 11 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 10.1, 2, 5, 7, 8, 9 भी हो सकता है। अब अंदाज़ा करें जो इस तरह के वेरिएबल्स हैं, अगर आप उनको मेजरमेंट करोगे और उसके मेजरमेंट के हिसाब से चलोगे तो उसके लिए आपको जो कंप्यूटर्स चाहिए वो है एनालॉग कंप्यूटर। हाउएवर दीज वर नॉट प्रोग्रामेबल। अब ये एक पहला मसला था ये कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामेबल नहीं थे और जनरल पर्पस नहीं थे।
and they generally lack the versatility and accuracy of modern digital computer. اور یہ جو ہمارے جدید کمپیوٹر ہے جو 50 اور جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، اب یہ آپ کمپیوٹر 50 مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چھوٹے بچے اس کو اپنے ویڈیو گیمز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذرا بڑے ہوں وہ اس کو شاید موویز کے لیے، اور بڑے ہوں وہ اس کے لیے اپنے کبھی کبھار میوزک سننے کے لیے ہے، کبھی اپنے تھیسز لکھنے کے لیے ہے، اور مطلب ہے کہ ہزاروں مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ جو اوریجنل کمپیوٹر تھے اس طرح نہیں تھے، اینالاگ کمپیوٹر. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ اور یہ کہ وہ کنٹینیوس ویریبل پہ بیس تھے. اینالاگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیوس ویریبل پہ بیس تھے اور ان کی ایکوریسی اتنی اچھی نہیں تھی. ہمارے جدید کمپیوٹر یہ ڈیجیٹل ہیں، ڈیجیٹل ویریبلس پہ بیس ہیں. ایون یہ کنٹینیوس ویریبل کو بھی ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے میئر کرتے ہیں، اور ان کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے. ان کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے. تو دا فرسٹ ماڈرن اینالاگ کمپیوٹر واز اے ٹائڈ پریڈکٹنگ مشین. ٹائڈ کا مطلب لہروں کو پریڈکٹ کرنے والا مشین. اب لہروں کی پریڈکشن جو ہے، لہر آپ جانتے ہیں یہ کنٹینیوس ہے. لہر تھوڑی اونچی ہو سکتی ہے، زیادہ اونچی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ 1 میٹر بھی اونچی ہو سکتی ہے، 2 میٹر بھی ہو سکتی ہے، اور 1.27-5 میٹر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اسی طرح لہروں میں جو پاور ہے اور بہت ساری چیزیں، یہ ظاہر ہے یہ جو کمپیوٹر تھے شروع میں وہ اینالاگ تھے، وہ ڈیجیٹل نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. کئی کمپیوٹر تھے جو شروع میں ڈیولپ کیے گئے ہیں وہ اینالاگ تھے، لیکن ان کمپیوٹر کی اپنی کمیاں تھیں. ایک تو وہ پروگرامیبل نہیں تھے، پھر ان میں وہ ورسٹیلیٹی نہیں تھی، وہ جو مختلف 50 الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ جنرل پرپز نہیں تھے. اور ایکوریسی کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ کنٹینیوس ویریبل کو آپ زیادہ ایکوریسی کے ساتھ میئر ہی نہیں کر سکتے. تو ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹر آ گئے ڈیجیٹل کمپیوٹر. اور ظاہر ہے کہ آج کل پوری دنیا میں ڈیجیٹل ہے. بس اینالاگ کا تھوڑا سا ہی ذکر کر دیا. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر کی. یہ وہ کمپیوٹر ہیں کہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا پر ڈیجیٹل ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ڈیجیٹل ڈیٹا کیا ہے؟ بالفرض آپ کو ایک چیز کا ایک آسان سی بات آپ سمجھ لیں ڈیجیٹل ڈیٹا کی. آپ ایک بجلی کے سوئچ کو سمجھ لیں. اب یہ سوئچ آن ہوگا تو 1، آف ہوگا تو 0. یعنی آن ہوگا تو 1، آف ہوگا تو 0. یہ کمپیوٹر یہ 0 اور 1 کے بیس پہ یہ دنیا جہاں کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. بیسیکلی آپ جو نمبر سسٹم استعمال کرتے ہیں اس میں 10 سمبل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم کہتے ہیں. اس میں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10 سمبل ہوتے ہیں. اور اس نمبر سسٹم سے ان نمبر سے آپ دنیا جہاں کے سمبلز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالفرض آپ کہتے ہیں کہ 721 ایک نمبر ہے، تو یہ 7 2 اور 1 سے بنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ڈیجیٹل کمپیوٹر صرف 2 سے سمبلز یہ یوز کرتا ہے، ایک 0 اور ایک 1. ایک 0 اور ایک 1. ٹھیک ہے نا. اب یہ 0 اور 1 اب دیکھیں یہاں ایک پاور سپلائی ہے. اگر پاور آن ہے تو اس میں پاور آ رہی ہوگی، پاور آف ہے تو یہاں پاور 0 ہو جائے گی. مطلب سوئچ آن ہے کہ سوئچ آف ہے. یہاں دیکھیں ابھی بجلی یہاں تک آتے یہاں سے آگے نہیں جا رہی، کیونکہ یہ کنیکشن یہاں ٹوٹا ہوا ہے. لیکن اگر یہ ادھر آ کے اس کے ساتھ جڑ جائے تو بجلی گزرنی شروع ہو جائے گی. اس لوڈ سے بجلی گزرنی شروع ہو جائے گی. ہم کہہ رہے ہیں ابھی یہ آف ہے، 0 ہے. ماؤس جہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں سے بجلی نہیں ہے، لیکن بجلی ایسے آئے گی لیکن یہاں سے آگے نہیں گزر سکے گی کہ اس میں چلی جائے. اور یہ لوڈ یہاں پر آف ہے، یہ جگہ ابھی بجلی اور یہ سوئچ آف ہے، یہ بجلی کا سوئچ آف ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں 0. اگر آپ اس کو کھینچ کے اس کے ساتھ لگا لیں گے تو بجلی گزرنی شروع ہو جائے گی اور یہ جو ہے سوئچ آن ہو جائے گا. اس آن اور آف، اس 0 اور 1 پر جو ہے ہمارا ڈیجیٹل کمپیوٹر کام کرتا ہے. اور اس 0 اور 1 میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس 0 اور 1 سے بنے ہوئے، مطلب یہ صرف 0 اور 1 نہیں ہے، پھر ان سے لاکھوں کوڈ بنتے ہیں.
اور ان کوڈز کی مدد سے ہم جو ہے نا دنیا جہاں کا ڈیٹا ریکارڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ساؤنڈ ریکارڈ کرنے ہو انہی 01 سے کرتے ہیں, مووی ریکارڈ کرنے ہو انہی 01 سے کرتے ہیں, ہم اور دنیا جہاں کی ریکارڈنگ کرنی ہو اسی 01 سے ہم کرتے ہیں. باہر لیکن فی الحال ہم یہ تھوڑی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں, پھر ان پر خیر کسی اور ہوگی مزید ڈیٹیل میں بات کروں گا. ارلی ڈیجیٹل کمپیوٹر ور الیکٹرو میکینیکل. اب الیکٹرو میکینیکل کا مطلب یہ کہ کچھ وہ الیکٹریکل بھی تھے, کچھ وہ میکینیکل بھی تھے. ٹھیک ہے, یعنی ان میں بجلی بھی یوز ہوتی تھی اور اس میں موونگ پارٹ بھی تھے. جس طرح آپ کا ہارڈ ڈسک ہے, میں نے آپ کو بتایا, آپ کے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک اکثر بھی ابھی بھی الیکٹرو میکینیکل ہے, اس میں بجلی بھی یوز ہوتی ہے, اس میں موونگ پارٹس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کا جو کیا ہے آپ کا فلیش ڈرائیو جو ہے جس میں آپ ڈیٹا سٹور کر کے ساتھ پھراتے رہتے ہیں, یہ فلیش ڈرائیو جو ہے یہ صرف الیکٹریکل ہے, یہ میکینیکل نہیں ہے, کیونکہ اس میں موونگ پارٹ نہیں ہے. یہ سالڈ اسٹیٹ ڈیوائس ہے, یہ سالڈ اسٹیٹ ڈیوائس ہے, سالڈ حالت میں رہتا ہے, موو نہیں کرتا, اس کے باوجود اس میں ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اور ریٹریو بھی کیا جا سکتا ہے باہر. تو آپ کے جو الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز تھے اس میں الیکٹرک سوئچز ہوتی تھی, میکینیکل ریلیز ہوتی تھی اور ان کی مدد سے کیلکولیشن کی جاتی تھی. دیز ڈیوائسز ہیڈ لو آپریٹنگ اسپیڈ, ان کی آپریٹنگ اسپیڈ بہت کم تھی, بہت تیزی سے وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتے تھے, and were eventually superseded by much faster all electric computer. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمپیوٹر دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اور ان کے بجائے وہ کمپیوٹر آ رہے ہیں وچ از آل الیکٹرک, سارا کا سارا الیکٹرک. میں نے کہا نا ہارڈ ڈسک کے بجائے اب آپ اس طرح کے ڈسک آ رہے ہیں کہ جو آل الیکٹرک ہیں, اس میں موونگ پارٹس نہیں ہیں اور پھر بھی وہ بڑے تیز ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال لیکن پرانے زمانے میں ان میں ویکیوم ٹیوب استعمال ہوتے تھے. جو ریلیز کے بعد جو ترقی ہوئی تو یہ ہے کہ ہم ویکیوم ٹیوب پر آئے اور وہ زیادہ آل الیکٹرک تھے. ویکیوم ٹیوب بھی کچھ عرصے بعد ختم ہوئے اور ان کی جگہ ٹرانزسٹرز آ گئے. لیکن فی الحال ابتدا میں کمپیوٹر جو تھے ان میں الیکٹرک سوئچز ہوتی تھی اور میکینیکل ریلیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جو کمپیوٹر آئے وہ آل الیکٹرک تھے اور اس میں ویکیوم ٹیوبز یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. The Z2 created by German engineer Konrad Zuse in 1939 was one of earliest example of electromechanical relay computer. ٹھیک ہے. تو یہ شروع میں ہمارے پاس الیکٹرو میکینیکل ریلے کمپیوٹر ہوتا تھا. یہ ایک ریلے کا ڈائیگرام ہے اور یہ ریلے کی پکچرز ہیں. آج کل بھی ریلیز استعمال ہوتی ہیں, ایسے نہیں کہ دنیا سے ختم ہو گئی ہیں, اور کئی جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں. ریلے کیا ہے؟ میکینیکل ریلے کیا ہے یہاں میں تھوڑا بتا رہا ہوں. میکینیکل ریلے آر ڈیوائسز دین کے ٹرن آن اور ٹرن آف دا پاور سپلائی ٹو اندر ڈیوائس. یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو کسی اور ڈیوائس کے لیے بجلی آن کر سکتا ہے یا آف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ایک سوئچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. However, instead of having a person flip the switch, لیکن ایک تو یہ کہ بندہ خود آئے اور سوئچ کو آن آف کرے خود. میکینیکل ریلے یہ کام خود کرتا ہے. میکینیکل ریلے یہ سوئچ آن آف خود کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر آپ ریلے لگائیں گے اپنے جنریٹر کے ساتھ کہ بجلی جائے تو وہ خود آن ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ریلیز لگانے پڑیں گے. اب لیکن ان کو تھوڑی سی پاور, ریلے کو خود تھوڑی سی پاور دینی پڑتی ہے. This allows high power circuit to be controlled by low power device. کمال اس کا کیا ہے کہ ہائی پاور سرکٹ کو آپ لو پاور ڈیوائس سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایک ریلے ہے آپ کو. اب بالفرض یہ دیکھیں یہ لوڈ جو ہے آپ ہائی پاور لوڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بڑا ہائی پاور لوڈ ہے اور اس کو بیسیکلی بجلی سے, یہ اب ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ بجلی آ کے ڈائریکٹ ادھر سے کنیکٹ ہو کے ادھر واپس چلی جاتی ہے, لیکن یہ کہ بجلی چلی جائے تو یہ بند ہو جائے گا یا کسی اور وجہ سے گرم ہو جائے اور ہم اس کو بند کرنا چاہیں یا کوئی اور وجہ اور ہم اس کو ریلے سے کنٹرول کرنا چاہیں تو طریقہ یہ ہوگا کہ پاور ادھر آئے اور یہاں پر ہم نے وہ تار تھوڑی سی بریک کر دی ہے اور یہ ریلے لگا دیے اس میں. اس میں کیا ہوتا ہے اور ریلے کا اپنا ہم تھوڑا سی بجلی یہاں سے سپلائی کرتے ہیں. اب جب بجلی یہاں سے سپلائی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ میگنیٹ ہو کر یہ اس کو کھینچ لیتا ہے.
یہ میگنیٹ، یہ آئرن کا ایک ہیمر سا ہے جس کو یہ میگنیٹ کھینچ لیتا ہے. جب وہ اس کو کھینچ لیتا ہے تو یہ آ کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ادھر بجلی گزرنی شروع ہو جاتی ہے. کب ہوتا ہے یہ؟ جب اس میں بجلی گزر رہی ہو. ہاں اگر بجلی اس میں ہم روک لیں تو یہ میگنیٹ نہیں رہتا اور یہ اسپرنگ اس کو واپس کھینچ لیتا ہے، یہ اس کو توڑ دیتا ہے. جب اسپرنگ اس کو واپس کھینچے گا تو یہاں سے اب بجلی نہیں گزرے گی. تو بہرحال ریلے کا اس طرح کا بیسک آئیڈیا ہے. باقی ڈیٹیل ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ایریا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ صرف ریلے لفظ نہ بتاؤں، تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. ان ریلے کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہائی پاور سرکٹ کو لو پاور ڈیوائسز سے کنٹرول کرتے ہیں. ان 1941 زیوس فالوڈ، یہ زیوس نے جس نے Z2 بنایا تھا، followed his earlier machine with the Z3, the world's first working electromechanical programmable. electromechanical بھی تھا اور programmable بھی تھا. fully automatic digital computer. ٹھیک ہے. الیکٹرو میکینیکل کا کیا مطلب ہے؟ اس میں موونگ پارٹ موجود تھے، آل الیکٹرک نہیں تھا. پروگرامیبل تھا، اس میں پروگرامنگ ہو سکتی تھی. اور پھر فلی آٹومیٹک ڈیجیٹل کمپیوٹر. دا Z3 واز بلڈ وتھ 2000 ریلیز. اندازہ کریں 2000 ریلیز لگے امپلیمنٹنگ 22 بٹ ورڈ لنک. ٹھیک ہے نا. یہ جو 01 میں نے آپ کو کہا نا، یہ ایک بٹ ہے. ایک بٹ کمپیوٹر کی وہ میموری، وہ اسمالسٹ میموری ہے جو وچ کین بی اسٹور آئدر 0 اور 1. اگر اس کو آپ 1 کر دیں تو وہ 0 نہیں رہتا، 0 کر دیں تو 1 نہیں رہتا. بس یہ اسمالسٹ میموری ہے. یہ ورڈ لینتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیک وقت 22 بٹس کو پروسیس کر سکتا تھا. ایک وقت میں 22 بٹس کو وہ پروسیس کر سکتا تھا، یعنی ورڈ لینتھ 22 بٹ کا تھا. That operated at a clock frequency of 5 to 10 hertz. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے 5 سے 10 انسٹرکشن پر سیکنڈ وہ پروسیس کر سکتا تھا. 5 سے لے کے 10 انسٹرکشن پر سیکنڈ وہ پروسیس کر سکتا تھا. مشین کمپیوٹر میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو بھی آپ کمپیوٹر کو پروگرام دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے انسٹرکشن میں بدل جاتا ہے. یہ کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں 5 سے 10 انسٹرکشنز کو پروسیس کر سکتا تھا. اب آپ دیکھ لیں، اب آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ 60 میگا ہرٹز اینڈ اتنے میگا ہرٹز، تو اتنے ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ وہ پروسیس کر سکتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے پاورفل کمپیوٹر آپ کے پاس آ گئے. Program code was supplied on punch film, while data could be stored in 62 words of memory. اور اس کی میموری کا سائز کتنا تھا؟ 62 ورڈس. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ورڈ 22 بٹ کا تھا اور 62 ورڈ، 62 ملٹیپلائی بائی 22، اتنے ورڈ کی اتنے بٹس کی اس کی میموری تھی. اور سپلائڈ فرام اے کی بورڈ، یا کی بورڈ سے بھی آپ ڈیٹا دے سکتے ہیں. اٹ واز کوائٹ سملر ٹو ماڈرن مشین ان سم ریسپیکٹس. کئی اعتبار سے موجودہ مشینوں کی طرح تھا. pioneering the numerous advances such as floating point number. اور یہ کئی ایک کام کر سکتا تھا، خاص طور پہ یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر، یہ وہ ریئل نمبر ہے یا وہ کیا کہتے ہیں کنٹینیوس ڈیٹا ہے، ان کو بھی یہ پروسیس کر سکتا تھا. یعنی انجینئرنگ کے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا. ڈسکریٹ ڈیٹا کو نہیں، ساتھ ہی کنٹینیوس ڈیٹا کو بھی یہ پروسیس کرتا تھا. فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کا یہ مطلب ہے. فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کا یہ مطلب ہے جس طرح ٹمپریچر قسم کا ویریبل، ٹھیک ہے نا. ایک تو ڈسکریٹ ویریبل ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نمبر آف اسٹوڈنٹ پریزنٹ ان دا کلاس، اس کو بھی کر سکتا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کنٹینیوس ویریبل جیسے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز، ان کو بھی یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کر سکتا تھا. تو بہرحال یہ ابتدائی کمپیوٹرز کی بات. چلے جی ذرا آگے بڑھتے ہیں. پھر ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ہمارے پاس ویکیوم ٹیوب آ گئے. اب ہم آل الیکٹرک کی طرف جا رہے ہیں. الیکٹرو میکینیکل کی طرف سے کے بجائے ہم آل الیکٹرک کی طرف موو کر رہے ہیں. ویکیوم ٹیوب اینڈ ڈیجیٹل الیکٹرانک سرکٹس. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس یہ نئی ترقی آ گئی. پیورلی electronic circuit elements soon replace their mechanical and electromechanical equivalent. تو ہمارے پاس جو پیور الیکٹرانک سرکٹس ہیں انہوں نے ریپلیس کیا میکینیکل سرکٹس کو اور الیکٹرو میکینیکل سرکٹس کو. ٹھیک ہے نا. ان کے بجائے ہمارے پاس آ گئے ہیں پیور الیکٹرانک.
ٹھیک ہے, اور ان میں موونگ پارٹس دن بدن ختم ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈیجیٹل کیلکولیشن ریپلیس اینالاگ, اور جب ڈیجیٹل اینالاگ کو ریپلیس کر رہا تھا تو پیور الیکٹرانک سرکٹ جو ہے میکینیکل سرکٹ کو یا الیکٹرو میکینیکل کو ریپلیس کر رہے تھے. دا انجینئر ٹامی فلار working as post office research station in London in 1930s began to explore the possible use of electronics for a telephone exchange. Experimental equipment that he built in 1934 went into operation 5 years later, converting a portion of telephone exchange network into electronic data processing system. ٹھیک ہے, تو اس نے ٹیلیفون ایکسچینج کو آٹومیٹک کر دیا یوزنگ تھاؤزنڈ آف ویکیوم ٹیوب, ہزاروں کی تعداد میں ویکیوم ٹیوب. یہ ایک ویکیوم ٹیوب ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ویکیوم ٹیوب ہے. اس طرح کے ویکیوم ٹیوب اگر آپ پرانے ریڈیو آپ کے گھر میں ہوں تو اس نے دیکھا ہو تو اس میں بہت سارے لگے ہوتے ہیں یہ ویکیوم ٹیوب, پرانے بہت پرانے ریڈیو. آج کل جب سے وہ یہ ہمارا ٹرانزسٹر آیا ہے, اس ٹرانزسٹر نے آ کے اس ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کیا ہے. بہرحال in the US, امریکہ میں جان ونسے and Clifford E. Berry of Iowa State University developed and tested. This is a Atomsoft Berry computer, ABC, in 1942. The first automatic electronic digital computer. Automatic electronic digital computer. This design was also called all electronic and used about 300 vacuum tubes with capacitors. تو بہرحال یہ الیکٹریکل اکوپمنٹس ہیں, کیپیسٹرز ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بجلی اسٹور کرنے کے لیے. اس کمپیوٹر بڑا شارٹ وقت کے لیے بجلی اسٹور کر لیتا ہے, اور یہ یوں کہہ لے کہ کیپیسٹر ایک اس طرح کا ڈیوائس ہے جو بہت تھوڑی دیر کے لیے, بیٹری تو کافی دیر کے لیے اسٹور کر لیتی, کیپیسٹر بہت تھوڑی دیر کے لیے بجلی اسٹور کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ویکیوم ٹیوبز ہوتے ہیں, اس طرح کے ویکیوم ٹیوب تقریباً 300 ویکیوم ٹیوبز اور کیپیسٹر فکسڈ ان اے میکینیکلی روٹیٹنگ ڈرم فار میموری. لیکن میموری ڈرم اسی طرح میکینیکلی روٹیٹنگ تھا, مطلب ہے کہ آل الیکٹرانک کے باوجود بھی 100% آل الیکٹرک نہیں تھا, اب بھی میکینیکل روٹیٹنگ ڈرم اس میں میموری کے لیے یوز ہو رہا تھا. During World War II, the British at Bletchley Park achieved a number of successes at breaking encrypted German military communication. اچھا, یہ کمپیوٹر کو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ دشمن کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے کسی طریقے سے اس کمیونیکیشن کو پکڑا جائے اور اس کو ڈیکوڈ کیا جائے. ظاہر ہے آپ آرمی کا جرنیل اگر اپنے ماتحت افسروں کو ہدایت جاری کرتا ہے تو وہ اس کو انکرپٹ کر دیتا ہے, ایسی صورت میں لے جاتا ہے کہ اس کو ہر کوئی نہ پڑھ سکے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا پھر چونکہ ان دونوں کو ماتحتوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ڈیکرپٹ کرنا ہے, ان کو واپس جو ہے نا اوریجنل فارم میں کیسے لانا ہے, تو لہٰذا وہ تو بڑی آسانی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. دوسرے لوگوں کو اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا ان کو ڈیکرپٹ کرنا پڑے گا, اور اس پہ بڑا وقت لگتا ہے. کمپیوٹر اس کے لیے شروع میں اس کے لیے بڑا استعمال ہوتے تھے کہ فوج کی آپس کی کمیونیکیشن, دشمن کے فوج کی آپس کی کمیونیکیشن اگر کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس کو ڈیکرپٹ کیسے کرتے ہیں. دا جرمن انکرپشن مشین انگما جس کا کہتے ہیں واز فرسٹ اٹیکڈ ود دا ہیلپ آف الیکٹرو میکینیکل بامبیز, یہ بھی باہر مشین تھے which were often run by women. To create the more sophisticated German Lawrence SZ4042 machine, یہ ایک اور مشین تھا. جرمن نے جب دیکھا کہ وہ تو پرانے مشینوں کو اٹیک کر رہے ہیں تو انہوں نے اور ایڈوانس مشین بنا لیا, یوز فار ہائی لیول آرمی کمیونیکیشن. Max Newman and his colleagues commissioned Flowers to build the Colossus. یہ Colossus کی تصویر ہے, انہوں نے یہ مشین بنائی. He spent 11 months from early February 1943 designing and building the first Colossus. انہوں نے یہ مشین بنا لی, ٹھیک ہے, مارکس نیومین نے. After a functional test in December 43, Colossus was shipped to Bletchley Park, where it was delivered on 18 January 1944
and it attacked its first message on February 5. उसके बाद जो फरवरी थी 1944 की, उसमें पहला मैसेज इन्होंने पकड़ लिया और उस पर इसने अटैक किया और उसको डिक्रिप्ट किया, और ताकि उनका मैसेज खोल सके, पता लगे कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे। आगे बढ़ते हैं जी, आपके पास कुछ मॉडर्न कंप्यूटर की अब बात करते हैं। कंप्यूटर concept of modern computer. The principle of modern computer was proposed by Alan Turing in a seminal 1936 paper. और इस पेपर का लिंक आपको मैं कोर्स आउटलाइन में दे दूंगा। वन ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स, तो बाहर ये इस बंदे का एलन ट्यूरिंग का पेपर था 1936 का, और उसने कंप्यूटर का आइडिया दिया था। Turing proposed a simple device that he called Universal Computing Machine, and that is now known as Universal Turing Machine. He proved that such a machine is capable of computing anything that is computable. वो हर काम कर सकता है जो कंप्यूटेबल हो। बिलफर्ज कंप्यूटेबल और अनकम्प्यूटेबल में क्या फ़र्क है? आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और कहें कि जी मैं मालदार होना चाहता हूँ, क्या करूँ? कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना, ये कंप्यूटेबल नहीं है। लेकिन आप कंप्यूटर के सामने को ज़रूरी डेटा दे दें कि जी ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे इस तरीके से पैसे जाएंगे, इनमें लगेंगे, और इस तरीके से पैसे आएंगे, और इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फाइनेंस के लोग आपको बताएंगे कि कंप्यूटर इस तरह की कैलकुलेशन कर सकता। तो बहरहाल कंप्यूटर it will be capable of computing anything that is computable by executing instructions or programs stored on tape, और तब वो प्रोग्राम को मैग्नेटिक टेप पर वो सेव करते थे, allowing the machine to be programmable, ठीक है। The fundamental concept of Turing design is the store program, ठीक है, where all the instruction for computing are stored in memory. ये दूसरे साइंटिस्ट है वॉन न्यूमैन, acknowledged that the central concept of modern computer was due to this paper. यानी ये साइंटिस्ट भी मानता है कि ये ट्यूरिंग की पेपर था जिससे वो बेसिक आइडिया दुनिया को मिल गया कंप्यूटर का। Turing machine are to this days a central object of study in theory of computation, और आज तक वो पेपर पढ़ा जाता है और ये इसको सोचा जाता है कि ट्यूरिंग का आइडिया क्या था। Except for limitation imposed by their finite memory stores, modern computers are said to be Turing complete. तो मौजूदा जो जदीद मशीनें हैं ये इस एतबार से कि इनकी मेमोरी एक ख़ास हद तक होती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। इसके अलावा वो हम हर नई मशीन में थोड़ी बहुत मेमोरी बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी एक हद रहती है। उसके अलावा जो जदीद आपके कंप्यूटर हैं दे आर ऑल ट्यूरिंग मशीन्स, ठीक है ना। दे हैव एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब प्रोग्राम, एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो ये बाकी एल्गोरिथम या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी उनमें होती है। मॉडर्न के प्रोग्राम कंप्यूटर्स की ख़ास बात क्या है, उनमें स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम रिमूव भी किए जा सकते हैं और प्रोग्राम डाले जा सकते हैं, ठीक है ना जी। आप कंप्यूटर में अभी आपने वर्ड प्रोसेसर डाला, फिर कुछ अर्से बाद आपने कहा कि नहीं यार ये कंप्यूटर में किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वर्ड प्रोसेसर निकाल लिया, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, ये हो सकता है। अर्ली कंप्यूटिंग मशीन हैड फिक्स प्रोग्राम्स, पुराने जो शुरू में बिल्कुल कंप्यूटर मशीन थे उनमें प्रोग्राम फिक्स होते थे और एक ही दफ़ा रख दिया, और ये ख़राबी थी, ज़रा अंदाज़ा करें। चेंजिंग इट्स फंक्शन रिक्वायर्ड द री राइटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मशीन। अब ये ज़रा मसला है कि आपने उसका फंक्शन बदलना है किसी और फंक्शन के लिए इस्तेमाल। पहले आपने उसको एक टैंक में लगाया था कि दुश्मन टैंक पे हमला करे तो ये जवाबन हमला कर सके, उसके लिए था। अब आपने उसको टैंक से निकाल कर बिल्कुल वॉशिंग मशीन के साथ लगा लिया कि ये कपड़ों की धुलाई ऑटोमेटिक हो जाए, तो इसके लिए उन मशीन का कोड री राइट और रीस्ट्रक्चरिंग और ख़ुद मशीन में भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। ये लंबा काम है, ये काफ़ी लंबा काम है। विद द प्रपोजल ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर
प्रोग्राम कंप्यूटर दिस चेंज। लेकिन जब से ये प्रपोजल आया कि कंप्यूटर में स्टोर प्रोग्राम होगा, हम सिर्फ प्रोग्राम रिमूव करेंगे, बाकी कंप्यूटर वही रहेगा। A stored program computer include by design an instruction set that can store in memory a set of instruction। तो मेमोरी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसमें हम रख सकते हैं और उन इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। दे डिटेल द कंप्यूटेशन, और वो बताते हैं कि क्या कंप्यूटेशन करनी है और किस तरह करनी है। द थियोरेटिकल बेसिस फॉर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वाज लेड बाय एलन ट्यूरिंग। ये ट्यूरिंग का काम इन 1936 पेपर, और मैंने बताया कि ये पेपर आपके कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड होगा इंशाल्लाह। इसका लिंक मैं आपको बता दूं। इन 1945 ट्यूरिंग जॉइंड द नेशनल दिस फिजिकल लेबॉर्ट्री एंड बिगेन वर्क ऑन डेवलपिंग electronic stored program digital computer. His 1945 report proposed electronic calculator was the first specification for such a device. John von Neumann at the University of Pennsylvania also circulated his first draft of a report in 1945. Okay, the Manchester baby was the world's first stored program computer. ये दुनिया का पहला प्रोग्राम था, कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम थे। It was built on Victoria at the Victoria University of Manchester by Frederick C. Williams, Tom Kilburn, and Geoff Tootle। और माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, असल में एक भी मेरा कज़न नहीं लगता। In the ran its first program on 21st June 1948. It was designed as a test bed for Williams tube. The first random access digital storage device। और ये यहाँ पर ये कंप्यूटर एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, और वो ये कि हम स्टोरेज डिवाइस हमें रैंडम एक्सेस को टेस्ट करना था। आजकल आप लोगों को ये बिल्कुल ये नई बात नहीं लगेगी। आप हार्ड डिस्क में आप कभी सोचते भी नहीं है कि आपका कंप्यूटर किसी भी जगह पर डेटा लिख लेता है, कहीं पर भी रिट्रीव कर लेता है। पहले ये रैंडम एक्सेस डिवाइसेस नहीं थे, पहले सीक्वेंशियल एक्सेस था। जिस तरह आपका, अगर आपने पुराने टेप देखे हों और जिस पर आप डेटा स्टोर करते थे गाने वगैरह, तो पहला गाना टेप के पहले हिस्से में होता था, दूसरा बाद में उससे होता, तो आप तीसरे गाने तक पहुंचने के लिए पहले दो को आपको सुनना पड़ता था, ठीक है ना। तो उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता था। अब हम जो बात बता रहे हैं वो है रैंडम एक्सेस, कि आप बराह रास्त जिस गाने पर जाना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। दरमियान में वो पहले वाले जो स्टोर हैं उनको सुनना ज़रूरी नहीं होता। तो बहरहाल रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज डिवाइस पे कब काम हो रहा था? 1948 में। अब बस आप अंदाज़ा कर लें आज जो आप चीज़ों पे मज़े कर रहे हैं, इस पर कुछ लोगों ने कितना काम किया। Although the computer was considered small and primitive by the standards of its time, it was first working machine to contain all the elements essential to modern electronic computer। तो बहरहाल उस कंप्यूटर में वो सारा कुछ था जो जदीद कंप्यूटर में है, ठीक है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा होगा, इसमें ज़्यादा है। Excuse me. As soon as the baby had demonstrated the feasibility of his design, a project was initiated। और जो ही पता चला कि ये तो बड़े काम का मशीन है, ये वो वैसे वो मैनचेस्टर बेबी है, ठीक है, ये तो बड़े काम, तो नए मज़ीद पर काम शुरू हुआ और फिर बना मैनचेस्टर मार्क 1। और ग्रेस हॉपर was the first person to develop a compiler for programming language। और अब बात आ गई है जी कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि पुरानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो 01 टाइप के कोड्स में प्रोग्रामिंग होती वो बहुत मुश्किल थी, तो उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था। इसको मशीन लैंग्वेज कहते थे, ठीक है ना। और मशीन लैंग्वेज के साथ ये है कि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, लेकिन उसको इंसान आसानी से नहीं समझ सकते, उसको बड़े ख़ास किस्म के प्रोग्रामर चाहिए। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें इस तरह चाहिए कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसको इंसान प्रोग्राम करे, अपने लैंग्वेज में प्रोग्राम करे काफ़ी हद तक। जिस तरह अलजबरा है,
ہم اب کافی حد تک اپنے انداز سمبل یوز کرتے ہیں, ایکس وائی زی یوز کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. کمپیوٹر بعد میں اس کو اپنے لیے 0 1 میں ٹرانسلیٹ کرتا رہے. تو جو ٹرانسلیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے ان کو کہتے ہیں کمپائلر کہہ دیتے ہیں, انٹرپریٹر کہہ دیتے ہیں, یا اسمبلر کہتے ہیں. کمپائلر, انٹرپریٹر یا اسمبلر یہ وہ سافٹ ویئرز ہیں جو وہ پروگرام جو انسان نے اپنے یعنی ایسے کوڈز میں لکھا ہوتا ہے جس کو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے. کمپائلر اس کو پڑھتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مشین کوڈ میں, وہ جو 0 1 میں کوڈ ہے اس میں, تاکہ مشین اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کمپائلر یہ لفظ یوز ہوتا ہے. پھر ایک اور ہوتا ہے جس میں جس کو ہم انٹرپریٹر کہتے ہیں. پھر ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ٹرانسلیٹنگ سافٹ ویئر ہے. کمپائلر, انٹرپریٹر اور اسمبلر کی مثال آپ اس طرح سمجھیں جیسے دو بندے ہوں اور ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں. تو ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے درمیان میں ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ بالفرض ایک بندہ جو ہے نا پنجابی میں بات کرتا ہے, دوسرا بندہ انگلش میں بات کرتا ہے. تو پنجابی بات کرے تو ہمیں درمیان میں ایسا بندہ چاہیے جو پنجابی جب پنجاب میں بات کرے, پنجابی زبان میں بات کرے, اپنی زبان میں بات کرے, تو دوسرا پنجابی سمجھ کے اگلے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے اور اس کو بتا دے. پھر جب انگلش والا اپنی زبان میں بات کرے تو یہ اس کو سمجھ لے اور اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتا دے. تو بہرحال کمپائلر, انٹرپریٹر آپ اس طرح کے سافٹ ویئر سمجھ لیں. پھر آگے جاتے ہیں جی ماڈرن کمپیوٹر میں جی ٹرانزسٹر آ گیا. ٹرانزسٹر وہ ہیں جس نے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکیوم ٹیوب کو اس نے ریپلیس کیا تھا. دا کنسیپٹ آف اے ٹرانزسٹر واز پروپوز بائی جولیس ایڈگر لیلینفیلڈ ان 1925. آئیڈیا تو اس نے پہلے سے دیا تھا لیکن پھر اس پر کام ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا. اور صحیح معنی میں ٹرانزسٹر جان بارڈین اینڈ والٹر بریٹین while working under William Shockley at Bell Labs built the first working transistor. اور وہ پوائنٹ کانٹریکٹ ٹرانزسٹر, کوئی ٹرانزسٹر ہوتا ہوگا, انہیں ڈیولپ کر دیا 1947 میں, which was filed by Shockley's bipolar junction transistor 48 میں. 47 میں ایک کام ہو, مسئلہ یہ کہ ایک دفعہ چیز ہو جائے اور انسانیت کو پتہ چل جائے ممکن ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور باقی کام کافی جلدی جلدی ہونے لگتا ہے. اور نتیجتاً دیکھیں آئیڈیا کب آیا 25 میں, 47 48 میں مٹیریلائز ہوا. اور فرام 1955 آنورڈس ٹرانزسٹر ریپلیس ویکیوم ٹیوب, اور پھر ٹرانزسٹر نے ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کر دیا. اور اب جو آپ کے پاس کمپیوٹر آ رہے تھے they were named as second generation computers. پرانے کمپیوٹر ویکیوم ٹیوبس کے مقابلے میں ٹرانزسٹر میں کیا خوبی تھی, کیا ایڈوانٹیج ہے؟ they were smaller, require less power than vacuum tube, اینڈ اور اس میں ہیٹ بھی بہت کم جنریٹ ہوتی تھی. اور اب آپ کو کمپیوٹر کے لیے اے سی کی بھی ضرورت بہت کم ہو گئی. At the University of Manchester, a team under the leadership of Tom Kilburn designed and built a machine using the newly developed transistor instead of valves, or vacuum tubes. Their first transistorized computer and the first in the world was operational in 1953, and a second version was complete in 55. However, the machine did make use of valves to generate 125 kilohertz clock waveform in circuitry to read and write on its magnetic drum memory. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسک کمپیوٹر تو ٹرانزسٹرائز ہو گیا, لیکن اس کا ویو فارم کلاک کا, کمپیوٹر کا کلاک یا کلاک کا ویو فارم کمپیوٹرائز نہیں ہوا. وہ اسی طرح والز استعمال کر رہا تھا, اور میموری جو ہے وہ بھی اسی طرح والز استعمال کر رہی تھی. So it was not the first completely transistorized computer. The distinction goes to the Harwell Cadet. یہ ایک اور کمپیوٹر کا نام ہے, اب 1955, built by Electronic Division of Atomic Energy Research Establishment at Harwell. تو یہ پھر پہلا کمپیوٹر ہے کیڈٹ جو فلی الیکٹرانک تھا.
اور پھر اس کے بعد ہے دا میٹل آکسائڈ سلیکون فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر، جس کو موس فیٹ کہتے ہیں یا موس کہہ دیتے شارٹ کٹ میں، موس ٹرانزسٹر واز انوینٹیڈ بائی محمد اے عطا، یہ لگتا ہے محمد ایم عطا اللہ تھا یہ شاید، لیکن محمد اے عطا اللہ لکھا ہوا ہے. ان ڈاوون کھانگ ایٹ بیل لیوز ان 1959. It was the first truly compact transistor. ٹھیک ہے، وہ یہ اس کی MOSFET ٹرانزسٹر کی بات. That could be miniaturized and mass produced for a wide range of uses. تو یہ اس کے mass production possible تھی. With its high scalability and much lower power consumption and high density than bipolar junction transition, MOSFET made it possible to build ہائی ڈینسٹی انٹیگریٹڈ سرکٹ. تو ٹرانزسٹر آئے اور پھر ہم نے ٹرانزسٹر میں ذرا ترقی کی اور پھر بڑی تعداد میں ٹرانزسٹر اکٹھے کر لیں اور اس سے بنا لیں انٹیگریٹڈ سرکٹس. آگے جائیں، اب جاتے ہیں جی انٹیگریٹڈ سرکٹ کی طرف. The next great advance in computing power came with the advent of integrated circuits. Integrated circuit بڑے ڈیولپ ہو گئے. The idea of integrated circuits was first conceived by rudder scientists working for Royal Rudder Establishment of the Ministry of Defense, Geoffrey W. A. Dummer. Dummer presented the first public description of an integrated circuit at the Symposium on Progress in Quality Electronic Component in Washington, D.C., May 7, 1952. اب ذرا دیکھیں یہ ساتھ ساتھ کئی ایک ایریا میں کام ہو رہا. The development of integrated circuit led to the invention of microprocessor. ٹھیک ہے، اور اب جب انٹیگریٹڈ سرکٹ بن گیا تو اس سے پھر آگے بڑھ کے بات چلی گئی مائکرو پروسیسر کی طرف. And heralded an explosion in the commercial and personal use of computer. اور یہاں سے کمپیوٹر کا جو کمرشل بزنس کے لیے یوز ہو یا پرسنل یوز کا ایک تباہی پھیل گئی ہے، ایکسپلوژن آ گیا، بہت بڑی مقدار میں سیل شروع ہو گئی. While the subject of exactly which device was first microprocessor is contentious، مطلب اس پہ اختلاف ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر کی ڈیفینیشن میں ذرا مسئلہ ہے، اس کے ڈیفینیشن پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. It is largely undisputed that the first single chip microprocessor was Intel 4004. یہ انٹل کمپنی کا ڈیزائن اینڈ ریئلائز بائی یہ سائنٹسٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. with silicon gate MOS integrated circuit technology along with فلاں یہ کام ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا. MOS IC technology enabled the integration of more than 10,000 transistors on a single chip. اب اندازہ کریں کہ ٹرانزسٹر چھوٹے ہو رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے چپ پر 10,000 ٹرانزسٹر رکھنا بڑی بات ہے. اس وقت شاید اب یہ بہت چھوٹی بات لگے، لیکن اس وقت بہت بڑی بات تھی. اور اس سے پھر آگے چلا سسٹم آن اے چپ، کہ پورا کمپیوٹر سسٹم ایک چپ پر. دے آر کمپلیٹ کمپیوٹر آن اے مائکرو چپ، یا چپ جیسے سمپلی کہہ دیتے ہیں، آف دا سائز آف اے کوائن، ایک کوائن کے سائز کے چپ پر فل کمپیوٹر. دے مے اور مے ناٹ ہیو انٹیگریٹڈ ریم اینڈ فلیش میموری. ہو سکتا ہے کہ اس میں ریم ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے فلیش میموری ہو سکتی نہ ہو، لیکن باقی وہ فل کمپیوٹر ہوتا. سسٹم آن اے چپ، اور چپ کے سائز کا ایک کوائن کے سائز کا. یہ جدید کمپیوٹر میں اب یہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کے پاس آ گئے جی موبائل کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، اور پھر اسمارٹ فون، اور پھر ٹیبلیٹس. اور ان کے میں ہمارے پاس بڑا مسئلہ کیا تھا کہ لیپ ٹاپ وغیرہ کہ بھائی بیٹری زیادہ وقت تک پاور نہیں دے. جتنی بیٹری ایڈوانس اور اچھی بن گئی اور ہم آف مطلب ہے کہ ساکٹ سے دور ہو کر بھی کمپیوٹر استعمال کر سکتے. تو بس ابھی ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہیں، اسمارٹ فون ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، اور یہ آج کے کمپیوٹرس ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے.
اچھا جی، دوسری بات آپ بات کریں گے، پہلی بات تو ختم ہو گئی، اب بات کرنی ہے کمپیوٹر کی آؤٹ پٹ کی ایکوریسی. انشاءاللہ آگے کام اتنا نہیں ہے، جلدی ہو جائے گا. یہاں پر آپ کو بڑا لمبی ہیڈنگ لگے گی، لیکن بیسیکلی میں نے آؤٹ پٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. سینئر مینجمنٹ از پرائمرلی انٹرسٹڈ ان آؤٹ پٹ، یاد رکھیں. اچھا جی، کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان آرگنائزیشن. اب آرگنائزیشن میں کمپیوٹنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیا کام ہے، بزنس آرگنائزیشن میں کیا کام ہے، آپ سے کیا تعلق ہے، یہ بتانا ہے. آپ کمپیوٹر کا بلاک ڈائیگرام پہلے اس طرح ہوپ فلی پڑھ چکے ہوں گے کہ کمپیوٹر میں ان پٹ ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک کمپیوٹر کا ایک یعنی ایک پروسیسر ہوتا ہے، بیسیکلی کنٹرول یونٹ، ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ، ALU کہہ دیتے ہیں بعض لوگ. یہ کنٹرول یونٹ پورے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے ان پٹ کو بھی، آؤٹ پٹ کو بھی. ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ اور مین میموری سب کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ادر آپ کا ہارڈ ڈسک وغیرہ آزلری اسٹوریج ہے، اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ تو کمپیوٹر کا مینجمنٹ ہے، یوں سمجھیے کنٹرول یونٹ کمپیوٹر کا مینجمنٹ ہے. ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹ کمپیوٹر میں ارتھمیٹیکل کیلکولیشن اور لاجیکل کیلکولیشن. ارتھمیٹک کیلکولیشن یہ ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے، اور لاجیکل یہ ہے کہ 4 جو ہے 2 سے بڑا ہے چھوٹا ہے فیصلے، یہ لاجیکل ہے. تو اس طرح کے فیصلے یہ کر لیتا ہے. اور مین میموری میں یہ وہ میموری ہے جو کمپیوٹر آف کریں تو یہ آف ہو جاتی ہے. اس میں ڈیٹا تب تک رہتا ہے جب آپ کا کمپیوٹر آن رہتا ہے. آزلری میموری یہ ہے کہ جس میں ڈیٹا پرماننٹ اسٹور ہو جاتا ہے، کمپیوٹر آف بھی کرے تو بھی اس میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ جو ان پٹ ڈیوائس ہے، یہاں پر یہ کی بورڈ اور ماؤس یہ ان پٹ ڈیوائس ہے. آؤٹ پٹ ڈیوائس آپ کا یہ اسکرین ہو گیا، آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو گیا. یہ باقی سارے ڈیوائسز سمیت اس میموری کے اس ڈبے کے اندر پڑے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو پرانا کمپیوٹر کا آئیڈیا ہے اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو پہلے سے ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمپیوٹر کا آرگنائزیشن میں کیا کام ہے. پہلے یہ سمجھے کہ یہ ان پٹ جو ادھر تھا وہ میں نے یہاں لکھ دیا، یہ ان پٹ ہے. ان پٹ آتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، اور ڈیٹا پروسیسنگ کے بعد کچھ ڈیٹا سٹور کر دی جاتی ہے. یہ ہارڈ ڈسک سمجھ لیں، اس پہ ڈیٹا سٹور کر لیا جاتا ہے، ضرورت کے وقت اس سے ڈیٹا واپس ریٹریو بھی کر سکتے ہیں. پروسیسنگ کے بعد آؤٹ پٹ آتا ہے. یاد رکھیں، آؤٹ پٹ وہ چیز ہے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہیں ان کو اور ان کے تھرو سینئر مینجمنٹ کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مینیجر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو مینیجر ہے وہ اپنے انڈر تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اچھا آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا اور سینئر مینجمنٹ کو سبمٹ کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ سینئر مینجمنٹ کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا، پھر کمپیوٹر کو اچھی طریقے استعمال کر کے ان کی مرضی کا آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا اور پھر ان کو سبمٹ کرنا، یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ والوں کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ کہ اس کی سیکیورٹی، خاص طور پہ ڈیٹا کی سیکیورٹی، اپنے پروگرامس کی سیکیورٹی، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال، وائرس وغیرہ سے سیکیورٹی، اور چیزوں سے چوری وغیرہ سے سیکیورٹی. ہمارا بہت اہم ریسورس یہ اسٹور ڈیٹا ادھر پڑا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی اس کا کام ہے. بہرحال یہ پورشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں بھی ماؤس حرکت کر رہا ہے، یہاں پر ہے کمپیوٹنگ. یہ ہے کمپیوٹنگ، جلدی رپورٹ جنریٹ کرنا، یہ ہے کمپیوٹنگ. ٹھیک ہے نا، یہ جگہ ہے کمپیوٹنگ. اس میں ان پٹ پروسیسنگ اور اسٹوریج اور آؤٹ پٹ وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن ایک دفعہ کمپیوٹنگ ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کام انفارمیشن ٹیکنالوجی. سینئر مینجمنٹ بالفرض، میں نے پچھلی بھی ایک کلاس میں یہ بتایا تھا کہ رپورٹ آپ کے پاس بن گئی ہے، لیکن سینئر مینیجر جو ہے، کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس وقت وہ لندن سے جو ہے نیو یارک فلائی کر رہا ہے، اور وہ اٹلانٹک کے اوپر جہاز میں فلائی کر رہا ہے. ہمارے پاس ایسا طریقہ ہو کہ ہم یہ انفارمیشن، یہ آؤٹ پٹ یہاں سے اٹھا کے اس کے پاس بھیج سکیں. تو یہ جو مینیجر ان کے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، ان کے آپس کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو یہ جو جگہ ہے یہ آئی ٹی کی ہے. اور یہ جگہ میں نے دیکھا تھا ان دونوں کے درمیان یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ آئی ٹی کے، کہ بھائی یہ چیز اس تک پہنچائی جا سکے تاکہ وہ پروپوزلس کو دیکھ لے. 3 پروپوزل ہم بھیج رہے ہیں، ان میں سے ایک پروپوزل وہ پسند کر کے اور اس کو اوکے کر کے ہمیں واپس بھیج دے. تو یہ کام آئی ٹی کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کمپیوٹنگ ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ جو کمیونیکیشن کا کام ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی.
اچھا جی، تو یہ آؤٹ پٹ میں ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے پاس بزنس پوائنٹ آف ویو سے بزنس مینیجرس کو اور چیزوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو آؤٹ پٹ سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور آؤٹ پٹ ان کی مرضی کا اچھا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے۔ آؤٹ پٹ میں وہ ایکوریسی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آؤٹ پٹ ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ اب بالفرض ایکوریٹ کی آسان مثال یہ ہے کہ ان کے پاس مختلف کرائٹیریا ہوتے ہیں۔ بالفرض آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں اور اس میں ایسٹس کا جو ٹوٹل ہے وہ آنر ایکویٹی اور لائبلٹیز کا ٹوٹل ایسٹس کے ٹوٹل کے برابر نہیں ہے، تو یہ کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا، یہ مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو آؤٹ پٹ ایکوریٹ ہونا چاہیے، پھر آؤٹ پٹ ٹائم پر ہونا چاہیے۔ بالفرض کچھ منسٹری آف فوڈ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک والوں کو گورنمنٹ کے نیچے جو بھی ڈیٹا کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ان کو سمری چاہیے کہ آپ بتا دیں کہ ہم بالفرض ان کو کافی ارلی سمری چاہیے ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ کراپ کٹنگ ہو۔ بالفرض گندم کی کراپ کٹنگ جو ہے، ابھی یہ موسم ذرا گرم ہوتی ہے، گندم کی کراپ کٹنگ شروع ہو جائے گی، ان کو کافی ارلی اسٹیمیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ اب کی دفعہ فصل کتنی آ رہی ہے، کتنی زمین پر لگائی ہے۔ اگر آپ کا سپوز گندم کی فصل کا اسٹیمیٹ جولائی میں آ جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ تب تک تو پوری دنیا میں کراپ کٹنگ ہو چکی ہوگی۔ کراپ کٹنگ کے وقت جو ہے نا فصل سستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ ارلی اسٹیمیٹ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا، فروری میں بھیج دیں گے، ارلی مارچ میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی دفعہ فصل اتنی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ تھوڑی پلاننگ کر لے، پتہ چل رہا ہے کہ گندم کی فصل کم آ رہی ہے، تو وہ پہلے سے تھوڑی سی امپورٹ کا کچھ ذہن بنا لے، کچھ پلاننگ کر لیں۔ تو ایک دوسرے اہم بات ہے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ پھر اس کی پلیس کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اینڈ دس از ہیئر وی نیڈ آئی ٹی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بتایا کہ سینئر مینیجر جو ہے وہ اٹلانٹک کے اوپر ابھی فلائی کر رہا ہے، اور یہ بندہ جو ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس تک پہنچانا کیسا ہے، یہ آئی ٹی کے تھرو ہوگا، تاکہ اس کے سامنے پلیس کر سکیں، اس کے سامنے اس وقت اس کے ڈیسک ٹاپ پر ہم اپنی رپورٹس رکھ سکیں، تاکہ ان میں تو here we need ID to place output before decision maker no matter where he or she is۔ تو وہاں یہ ایک بہت ضروری بات۔ پھر آپ کے پاس ہے کوالٹی کی بات، رپورٹ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، آؤٹ پٹ کی کوالٹی کیا ہونی۔ بھائی آپ اپنے انٹرنل روٹین میٹرز کے لیے ڈرافٹ کوالٹی کے آؤٹ پٹ بھی چل جائیں گے، لیکن مارکیٹنگ پرپز کے لیے بالفرض آپ استعمال کر رہے ہیں، سینئر مینیجر کے لیے یا کوئی ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے اس کے لیے پریزنٹیشن تیار کر رہے ہیں، تو وہ ہائی کوالٹی کی بہترین آؤٹ پٹ ہونی چاہیے۔ آؤٹ پٹ کتنی فریکوینسی ہونی چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آؤٹ پٹ کتنے لوگوں کے پاس جائے گا، یا ڈیلی آؤٹ پٹ آپ کو چاہیے، ویکلی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بعض رپورٹس ہمیں ڈیلی چاہیے ہوتی ہیں، بعض ویکلی چاہیے ہوتی ہیں، بعض منتھلی چاہیے ہوتی ہیں، تو جس طرح رپورٹ ہو اس کے مطابق آپ اس کا فریکوینسی رکھیں گے۔ اور رپورٹ کی اسپیڈ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اس قابل ہونا چاہیے کہ ہمارے دوسرے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے مقابلے میں جلدی اور اچھی رپورٹ جنریٹ کر کے ہمیں دے دے، تاکہ ہمارے سینئر آفیسرز کے پاس اتنا وقت رہے کہ وہ اس کے بیس پہ پلاننگ کر سکیں۔ اور یہ ٹائمنگ کا مسئلہ اور اسپیڈ کا بات بڑی اہم ہے۔ میں نے بتایا دیکھیے کہ جلدی ٹاپک ختم ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو بتانا ہے کمپیوٹر کے ساتھ جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہم اٹیچ کرتے ہیں، جو بہت سارے ہارڈ ویئر ڈیوائس ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پیریفرل ڈیوائسز کہہ دیتے ہیں، جو کمپیوٹر کے ساتھ آؤٹ پٹ کے لیے اٹیچ کرتے ہیں، ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے اٹیچ کرتے ہیں، کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے اٹیچ کرتے ہیں، بہت سارے ڈیوائس۔ بالفرض آپ کے آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے، an output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form۔ ٹھیک ہے نا، یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو کمپیوٹر کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کو ہیومن ریڈیبل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اٹ کین بی ٹیکسٹ، اٹ کین بی گرافکس، اٹ کین بی ٹیکٹائل، آڈیو اینڈ ویڈیو۔ تو یہ ٹیکسٹ کے فارم میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گرافکس کے فارم میں، یہ 3D جیسا CNC مشینز ہے اس طرح کے فزیکل فارم میں ہو سکتا ہے، یہ آڈیو اور ویڈیو کے فارم میں ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیوائسز ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پلاٹر ہے، آپ کو جانتے ہیں پرنٹر کی طرح کام کرتا ہے، اسی طرح پرنٹر ہوتا ہے، مانیٹر ہے آؤٹ پٹ کے لیے، ہیڈ فون ہے،
اسکرین پروجیکٹر ہے آؤٹ پٹ کے لیے، جی پی ایس لوکیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اسپیکر ہے، ساؤنڈ کارڈ ہے، یہ سارے آؤٹ پٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. Some of the output devices are visual display units. ٹھیک ہے، جیسے مانیٹر ہو گیا، پرنٹر گرافک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو گیا، پلاٹر اسپیکرس. A new type of output devices is being developed these days known as speech synthesizers. Speech synthesizers کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پی ڈی ایف میں ٹیکسٹ ہے اور آپ پڑھنا نہیں چاہتے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے پڑھ کے بتا دو، پڑھ کے بتا دے، ٹھیک ہے. تو اسپیچ سینتھسائزرز ہیں اور اب اس طرح کے ڈیوائسز بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے مانیٹر ہے، پرنٹر ہے، اسپیکر ہے، ہیڈ فونز ہے، پروجیکٹر ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، جی پی ایس ہے، اور آپ گوگل ارتھ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ قریب میں ڈرائیو کرتے وقت آپ جی پی ایس کے ذریعے جو ہے نا اپنی پوزیشن معلوم ہوتی ہے اور گھر کے لوکیشن وغیرہ. ساؤنڈ کارڈ ہے، اس کے علاوہ ویڈیو کارڈ ہے. اصل میں یہ بیسیکلی اس طرح کے چھوٹے سے ڈیوائس ہے جس کو سی پی یو کمپیوٹر کا جو ہے نا پروسیسر ان کو آؤٹ پٹ دیتا ہے، وہ آگے پھر اس کو زیادہ بہتر آؤٹ پٹ جو گیمز وغیرہ کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو وہ کر لیتا ہے. اسی طرح آپٹیکل مارک ریکگنیشن یہ فارمز بھی کمپیوٹر آؤٹ پٹ. ایسے فارمز جس طرح آپ دیکھتے ہیں بعض ٹیسٹ آپ دیتے ہیں آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ، جس میں آپ جگہ پر بعض جگہ پر مارک لگا لیتے ہیں اور اس کو کمپیوٹر آٹومیٹک پر چیک کرتا ہے. وہ فارم کمپیوٹر خود بناتا ہے اور آپٹیکل مارک ریکگنیشن فارم بھی کمپیوٹر بناتا ہے. یہ کمپیوٹر کے ضروری آؤٹ پٹ. اس کے لیے کمپیوٹر اندھے لوگوں کے لیے بریل کا آؤٹ پٹ بھی جنریٹ کر سکتا ہے. ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں طرح طرح کے. ڈیٹا اسٹوریج دا ریکارڈنگ آف انفارمیشن ان اسٹوریج میڈیم، ٹھیک ہے. جیسے آسان سی بات یہ آپ ہینڈ رائٹنگ کاپی پر ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی ڈیٹا اسٹوریج ہے. فوٹوگرافک وہ پرانے وہ جو ریکارڈنگ باجا ہم کہتے تھے، وہ جو جس میں گولڈ سی ایک ڈسک لگی ہوتی تھی اس پر بھی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں. میگنیٹک ٹیپ پہ بھی، ٹھیک ہے نا. جیسے وی سی آر کیسٹ پرانی آپ نے دیکھے، میگنیٹک ٹیپ اس کی مثال ہے، ان کی یہ مثال ہے. آپٹیکل ڈسک ہوتی ہیں، آپٹیکل ڈسک ہوتی ہیں جیسے سی ڈی ہو گئی. اس کے علاوہ بعض آتھر کہتے ہیں کہ ڈی این اے بھی آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا اسٹوریج کا ایک طریقہ ہے. ڈیٹا اسٹوریج ان ڈیجیٹل یا مشین ریڈیبل میڈیم از سم ٹائم کالڈ ڈیجیٹل ڈیٹا، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ڈیجیٹل ڈیٹا کے ڈیوائسز ہیں. کمپیوٹر ڈیٹا اسٹوریج از ون آف دا کور فنکشن آف جنرل پرپز کمپیوٹر، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے بعض بار کوڈ بھی ہے، میگنیٹک انک کیریکٹر ریکگنیشن آپ نے دیکھا ہوگا. یہ بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ پیپر کے اوپر جو ہے کمپیوٹر کا ڈیٹا لکھ لیتا ہے، جیسے بار کوڈز آپ نے دیکھا ہوگا اور کمپیوٹر وہ ریڈیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنے سارے پروڈکٹس آپ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میگنیٹک کیریکٹر انک کیریکٹر ریکگنیشن یا کئی چیکس کے اوپر جو ہے یہ MICR کوڈ لگے ہوتے ہیں، تو کمپیوٹر اس کو بڑی جلدی ریڈ کر لیتا ہے. ان پٹ ڈیوائسز میں ہمارے پاس طرح طرح کے ان پٹ ڈیوائسز ہیں جس سے کمپیوٹر کو ہم ان پٹ دیتے ہیں، جیسے کی بورڈ، ماؤس، جوائے اسٹک وغیرہ. یہ بہت سارے ان پٹ ڈیوائسز بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک آخری بات رہ گئی ہے کہ ہاؤ ٹو اسمبل اے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. تو اس کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو لنک آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور تھوڑا بہت اپنی یہ صلاحیت بھی ڈیولپ کریں کہ اپنا بازار سے پارٹس خرید کر اپنے کمپیوٹر خود اسمبل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اس لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کے لیے آن لائن میں اپلوڈ کر دوں گا. فائدہ یہ ہوگا کہ میرے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی سن سکیں گے. اب اجازت چاہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.